اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ معرفت امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے سلسلے میں بارگاہ ملکوتی امیر المومنین سے صحن حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے مومنین کرام کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ گزشتہ اقساط میں ہم نے امام علیہ السلام کے اوصاف کے متعلق گفتگو کی تھی، ان کی اوصاف کی معرفت کو اجمالی طور پہ ڈسکس کیا تھا۔ آج امام علیہ السلام کی معرفت کے حوالے سے ایک انتہائی اہم ترین موضوع لے کے آ رہے ہیں، اور وہ یہ کہ امام علیہ السلام کے جو مخلوق پہ بندگان خدا پہ حق ہیں ان حقوق کو پہچانیں، اس لیے کہ جب تک ہم ان حقوق کو صحیح طریقے سے نہیں پہچان پائیں گے، صحیح طریقے سے ان کی معرفت حاصل نہیں کر پائیں گے، اس وقت تک ہم امام علیہ السلام کے حق میں ان کی معرفت حاصل نہیں کر پائیں گے۔ امام کے عارف نہیں بن پاتے جب تک ہم امام علیہ السلام کے حقوق کو نہیں جان لیتے۔ تو ایک طویل سلسلہ ہے امام علیہ السلام کے جو حقوق ہیں ہم پہ، ہم ان حقوق کو جانیں کہ امام کا ہم پہ کیا حق ہے۔ جب ہم ان حقوق کو پہچان لیں گے تو امام علیہ السلام کی معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، یعنی امام کے حق میں ہماری معرفت بڑھتی چلی جائے گی۔ اس سلسلے میں آج سب سے پہلے ایک انتہائی اہم ترین حق کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں، اور وہ ہے حق الوجود، یعنی امام عالی مقام کا جو وجود ہے وہ اس کائنات کے لیے ایک سبب کی حیثیت رکھتا ہے، ایک علت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر امام کا وجود نہ ہوتا تو یہ کائنات باقی نہ ہوتی، اگر امام کا وجود نہ ہوتا تو یہ کائنات نہ ہوتی، ہم زندہ نہ ہوتے۔ پس امام علیہ السلام کے اس حق کو جاننا ضروری ہے، حق وجود کو جاننا ضروری ہے کہ امام علیہ السلام کے وجود کی برکت کی وجہ سے یہ کائنات باقی ہے، ان کا وجود ایک عظیم وجود ہے، ان کے وجود کی وجہ سے یہ کائنات موجود ہے، اور اس چیز کے اوپر متعدد روایات دلالت کرتی ہیں۔ سب سے اہم ترین نص حدیث قصہ کی ہے کہ جس میں یوں وارد ہوا ہے، فقال اللہ عز وجل، ارشاد ربانی ہوا، یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، اے میرے ملائکہ، اے میرے آسمان کی مخلوق، انی ما خلقت سماء مبنیہ، میں نے اس آسمان کو خلق نہیں کیا، ولا ارضا مدحیہ، نہ میں نے اس زمین کو خلق کیا، ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ الذین هم تحت الکساء، یعنی ارشاد رب العزت ہے کہ اے میرے ملائکہ، اے میری آسمانی مخلوق، میں نے اس کائنات کو، یہ چاند، یہ ستارے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ اللہ کی ساری کائنات اور اس میں موجود سارے کا سارا جو سسٹم ہے، اس کو اہل بیت کی محبت کی خاطر خلق کیا ہے۔ اگر اہل بیت کی محبت نہ ہوتی تو میں اس سارے سسٹم کو خلق نہ کرتا، اس لیے کہ اہل بیت کو پہچان کے ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین سے اور خود امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے شیعوں کی طرف ایک خط لکھا جس میں امام علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا جو امام علیہ السلام کے حق وجود کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ فرمایا، نحن صنائع ربنا والخلق بعد صنائعنا، یعنی اس کلام کا ایک غلط ترجمہ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس حدیث کا جو غلط ترجمہ کیا جاتا ہے وہ میں بتا دوں، پھر اس کے بعد درست ترجمہ جو ہے وہ میں آپ مومنین کرام کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اگر اکثر طور پہ مجالس میں یہ جملہ پڑھا جاتا ہے اور اس کا ایک غلط ترجمہ کیا جاتا ہے۔
غلط ترجمہ یہ ہے نحن صنائع ربنا، یعنی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلق کردہ ہیں، اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے، والخلق بعد صنائعنا، اور پھر ہم نے مخلوق کو خلق کیا ہے، یعنی مخلوق ہماری پیدا کردہ ہے، جبکہ یہ ترجمہ غلط ہے۔ اللہ ائمہ کا بھی خالق ہے اور اس کے علاوہ تمام مخلوق کا بھی خالق ہے، لہٰذا یہ ترجمہ غلط ہے کہ اللہ نے تو اہل بیت علیہ السلام کو خلق کیا اور پھر اہل بیت نے باقی مخلوق کو خلق کیا، یہ ترجمہ درست نہیں ہے۔ جو اس کا ترجمہ درست بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معصومین کو بغیر کسی واسطے سے نعمت وجود عطا کی اور پھر پوری کائنات کو اہل بیت کے واسطے سے وجود بخشا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر کسی واسطے کے اہل بیت علیہ السلام کو زیور ادب اور اخلاق سے آراستہ کیا اور پھر اہل بیت کے وجود کی برکت سے کائنات کو ادب سکھایا ہے، کائنات کو زیور ادب سے آراستہ کیا ہے، یہ اس کا درست ترجمہ بنتا ہے۔ ایک مقام پہ اسی حق کے وجود کی طرف کچھ یوں اشارہ کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یا علی، اے علی ابن ابی طالب، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِوِلَایَتِنَا، اے علی، اللہ کے وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ کے وہ فرشتے کہ جو عرش کے ارد گرد اللہ کی حمد کرتے ہیں، اس کی تسبیح کرتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں جو ہماری ولایت کے اوپر ایمان لے کے آیا ہے، اس کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں۔ یا علی، لولا نحن ما خلق اللہ آدم ولا حوا ولا الجنت ولا النار ولا السماء ولا الارض، اے علی اگر ہم نہ ہوتے، اے علی اگر اہل بیت نہ ہوتے تو اللہ نہ آدم کو خلق کرتا، نہ حوا کو خلق کرتا، نہ جنت کو خلق کرتا، نہ جہنم کو خلق کرتا، نہ آسمان کو خلق کرتا اور نہ زمین کو خلق کرتا۔ تو ان نصوص سے یہ پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کائنات ان کے وجود کی وجہ سے پیدا کی ہے، یہ کائنات کی علت غائیہ ہیں، ان کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے حق وجود کی معرفت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔